بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ایک جو واویلا تھا چیف جسٹس کی تعیناتی پہ، یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے پہ، آج علی امین گنڈاپور کی وہاں موجودگی نے کیا میسج دیا ہے؟ کیا وہ صرف ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی شرکت تھی یا ایک پارٹی کا اوورال پیغام تھا چیف جسٹس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج کافی عرصے بعد دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی جو ہم بات کرتے تھے اور یہ چیزیں تھیں، اور آج ایک جو اوتھ تھا اس میں جیسے آپ نے بات کی کہ سی ایم کے پی بی اور تمام تقریباً جو ہے مختلف ایک دو سی ایم نہیں آ سکے اور گورنرز نہیں آ سکے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سی ایم جو کے پی ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے وہ پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ نہ ہوا تو ہم پاکستان بند کر دیں گے. تو مطلب ہے کہ ان کے مطابق تو میرٹ پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اسی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ کافی عرصے کے بعد، بلکہ پہلی دفعہ ہمیں ایک ایسا چیف جسٹس ملے جو کہ 3 سال کے لیے ہوں گے. پہلے ہمارے چیف جسٹس ایک رہے جو ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں 1 یونٹ ختم کریں گے، وہ ایک 1 یونٹ کا خاتمہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں آگے چلنا چاہیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. آج میں ایک اور منظر دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب زرداری صاحب کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے، آج وہ لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ بار بار ہمارے فارمر پرائم منسٹر اس وجہ سے اصرار کر رہا تھا کہ تم خط لکھو ورنہ تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آئین میں یہ چیز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن آئین کی ہم نے کرنی ہے. تو جس شخص کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، جس خط کے لیے وہ کہہ رہے تھے خط لکھو، آج انہی کی عدالت میں وہ حاضر تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا، یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں دوبارہ. گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں اور وہ ریٹائرڈ اپنی لائف گزار رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ تو کہتے ہیں نا آگے کی بات چلیں، لیکن پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم چیلنج کریں گے، اس کو کورٹ میں لے کر جائیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی، میں آپ کے کئی پروگرام میں کہا کہ ان کے 4-5 گروپ ہیں، فرینچائز ہیں. مجھے یاد ہے میرے پچھلے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ کلپ دکھائیں عوام کو جب گوہر خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور گوہر خان نے کہا کہ مولانا صاحب اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہے. تقریباً پی ٹی آئی نے جو ڈرافٹ کیا، ہم نے بہت سی چیزیں تھیں حکومت کی طرف سے تھیں، پارٹی کی طرف سے بھی تھی، ہم نے اس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بتائیں کہ آپ کس چیز پہ راضی ہیں. انہوں نے کہا ہم اس ڈرافٹ پہ راضی ہیں. ہم نے کہا یہ ڈرافٹ قبول ہو گیا، ہمیں اسی پہ کرتے ہیں. بعد میں کہا کہ نہیں، ہم نے تو جانا ہے اپنے بانی چیئرمین سے ملنا ہے، جو کہ نہ چیئرمین ہے نہ پارلیمنٹرین ہے. وہ جا کے اپنے رویداد رو رہا تھا 22-23 منٹ سنے کہ مجھے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، چیزیں ہیں، لیکن سب چیز ان کے پاس ہے. میں کہا ان کو آپ بتا دیں کہ ان کو آپ وہ اسپیچ کی ریکارڈنگ بار بار اپنے سیل میں دکھائیں جو کہ یو ایس میں کر رہا تھا، کہ جیل میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو وہی چیز ان کو دینی چاہیے. 7 ساؤٹل نہیں ہونا چاہیے، دیسی مرغے نہیں ہونے چاہیے، جیل بینول کے مطابق کھانا ہونا چاہیے، فریج جو زرداری صاحب کو دوائیوں کے لیے بنے تھے ان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. وہی چیزیں جو وہ خود چاہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس وہی کریں. اب بات یہ کہ جب سب چیز پہ راضی ہو گئے نا، اب یہ ایک ایسی پارٹی ہے نا اور ایسی مخلوق ہے، اگر آپ ان کو کہہ دیں نا کہ یہ جنت ہے، ادھر جنت میں چلتے ہیں، یہ کہہ دیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اوکے، یہ انہوں نے راضی ہونے نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے. تو اگر آپ کہتے ہیں ہم نے 26 آئینی ترمیم نہیں لانی تو شاید مان جاتے، کوئی صورت بن جاتی، وہ کہتے نہیں آپ لے کر نہیں، تو کہیں گے ہم 27 نہیں لے کے آئیں گے. اچھا ٹھیک. اچھا، لیکن اس میں آج ایک اور چیز بھی ہوئی نا، شاید ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک آلیو برانچ جو ہے وہ بھی آفر کی ہے ان ججز کو جو کہ شاید تحفظات کا اظہار کریں، جسٹس منصور علی شاہ کو یا جسٹس منیب اختر کو اس پارلیمانی کمیٹی میں دوبارہ شامل کر کے. دیکھیں، ایک اچھی بات تو یہ بھی تھی آج پریزیڈنسی میں کہ تقریباً میجورٹی کہوں کہ 99% سوائے منصور علی شاہ شاید عمرے پہ گئے، باقی سارے ججز وہاں پر آئے تھے ووٹنگ سیریمنی میں. ایک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جیسے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے چیزیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے، اسپیڈی فیصلے ہونے چاہیے تاکہ عوام کو بھی سہولت ملے، اور جو فیصلے سیاسی طور پر وہاں پر موجود ہیں ان کے بھی فیصلے تقریباً ہونے چاہیے. سالوں سال انتظار نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ تو ان کا بزنس ہے، اس میں کسی میں بینچ میں کوئی جج آئے گا، کسی میں کوئی جج آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف، عدل اور انصاف ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، اور سزا جزا اس ملک میں ہونی چاہیے تاکہ